رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل کروا دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں۔ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامد کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خامد کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، اس وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اگر اس طرح کرنا چاہیے اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے، کہیں دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا بات نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل آدی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامد کی۔ اور خامد کی ذمہ داری ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خامد کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتے۔ جی کوئی نہیں بول دے تسی ہفتے چ نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے۔ کدوں ملان کرنا ہے؟ پاوے نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے۔ ملان کدوں لے جانا ہے؟ سویرے شام۔ تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نوں ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تے تو بھی نہ مل اپنی اماں نوں روز بھائی۔ لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے۔ بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ تو تمہیں سارے نوں پتا ہے، یعنی تسی گھٹ کر دیو نا تاں بیٹی دا نام لیا جے۔ صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کو عزت بھائیا کیڑی شاید نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف۔
आला हज़रत फरमाते हर हफ्ते वो बेटी जो है, तो बेटियां बेटियां होती हैं। और ये तो उस दिन पता चलता है ना जब अपनी बेटी बंदा डोली में डालता है, फिर पता चलता है कि दिल करता है हर हफ्ते उसको मिलने को, दिल करता है कि वो आए, चेहरा दिखाए, एक दफा मिल जाए, हर हफ्ते उसको मिलवाने लेके जाए, उसकी गलतियां माफ करे, उसके आंखों पे पर्दा डाले, उसकी कोताहियों का ख्याल करे, उससे दरगुजर करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता हूँ कि अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना पालना, बुग़्ज़ ना पैदा करना। कोई गलती करे तो बुग़्ज़ ना पैदा करना, बुग़्ज़ ना रख लेना सीने में कि तू है ही ऐसी, तू है ही, बुग़्ज़ ना पालना। और क्या खूबसूरत लफ्ज है हजरत खदीजतुल कुबरा के सरताज के, सैयदा आमिना के लाल के। मेरे नबी पाक फरमाने लगे, अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत नापसंद है तो गौर कर लो, ढूंढ लो, उसमें ऐसी भी आदत तुम्हें जरूर मिल जाएगी जो तुम्हें बड़ी पसंद हो। ढूंढ लो, गौर कर लो, मिल जाएगी, कोई ऐसी भी मिल जाएगी जो तुम्हें बड़ी बड़ी पसंद होगी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। ढूंढो तो सही, तलाश तो करो, बुग़्ज़ की ऐनक ना लगाना। बुग़्ज़ की ऐनक लगा के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात ये है कि अल्लाह के हबीब ने ताय्युन फरमाया और फिर अमली तौर पर हुजूर ने वो चीजें करके दिखाई। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा को नबी पाक ने रुखसत फरमाया। हजरत अली के घर के सारे काम जनाब फातिमा करती थी, सारे काम। किसी एक जगह भी शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई कि मेरी बेटी सारे काम करती, बल्कि हजरत अस्मा के बारे में सियासिता में रवायत है, जनाब अबू बकर सिद्दीक की साहिबजादी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफीजाद भाई है हजरत जुबैर बिन अवाम, अशरा मुबशरा से आती, उनके घर में ब्याही गई थी। हजरत जनाब अस्मा कहती है, मैं मालदार बाप के घर से गई थी, अमीर बाप थे जनाब सिद्दीक अकबर, मैं ताजर बाप के घर से गई थी, लेकिन जुबैर बिन अवाम के घर में गई तो फरमाती है मुझे उनके ऊँटों को चारा भी डालना पड़ता था, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे। फरमाती है मैं चने पीस कर जानवरों के लिए मैं खुराक भी तैयार करती थी, और वो चले जाते थे तो मैं उनके घोड़े की देखभाल भी करती थी। लेकिन कुर्बान जाए जनाब अस्मा फरमाती हैं, एक दिन भी मैं अपने बाप के घर शिकायत लेके नहीं गई। और अजीब लफ्ज है हदीस पाक में, अजीब लफ्ज है। आप फरमाती हैं मैं एक दिन घास लेके आ रही थी, रस्ते में रसूल पाक तशरीफ ला रहे थे, हुजूर ऊंट पे थे, बड़ी खूबसूरत हदीस। हजरत अस्मा फरमाती हैं मैं खामद के घर में काम काज करती थी, मैं चारा लेके आ रही थी, ऊंट पे हुजूर तशरीफ लाए, नबी पाक ने ऊंट को बिठाया, ऊंट बैठ गया तो हुजूर ने फरमाया अस्मा मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। तो जनाब अस्मा रो पड़ी, कहने लगी महबूबा मेरा खामद बड़ा खुददार है, बड़ा गैरत वाला है, उसने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उसी हाल में राजी।